اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے رکوعوں میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین نے از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا، اور یہ سب جہالت کی وجہ سے تھا اور ذمے یہ اللہ کے لگاتے تھے کہ یہ اللہ نے ایسا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب دوبارہ ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں کہ کن چیزوں کو حرام کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقتاً یہ چیزیں حرام ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے لا اجدو، نہیں میں پاتا، فی ما اوحیا، ان احکام میں جو میری طرف وحی کیے گئے، الیہ محرمن، کسی بھی چیز کو حرام، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، جو اس کو کھائے، الا، مگر یہ کہ ان یکون میتتن، وہ ہو مردار۔ کسی بھی حلال جانور کے حلال ہونے کی جو ہم شرعی طریقہ ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح منخنقہ، موقوذہ، متردیہ اور نتیحہ، یہ سب طریقے ہم نے پڑھ لی کہ کس طرح سے جانور حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر فرمایا او دمم مسفوحاً، یا خون بہایا گیا، کہ ذبح کرتے وقت وہ بھی خون حرام ہے جو اندرونی طور پر بھی اس کو اگر کھایا جائے، یا بیرونی طور پر اگر کوئی خون ہے یا اس کو بھی کسی طرح سے استعمال میں لایا جائے۔ لیکن جو خون جیسے جگر یا تلی کے اندر جو رگوں میں تھوڑا بہت رہ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں۔ پھر فرمایا او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، وہ بے شک ناپاک ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا نافرمانی کی گئی ہو جو نامزد کیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر۔ نامزد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی بھی بت، فرشتے یا کسی نبی یا کسی بھی بزرگ کی خوشنودی کے لیے اگر بطور نیاز دی جائے کہ وہ ہستی اس سے خوش ہو کر مجھے اس مصیبت سے بچا لے گی یا یہ میرا کام بن جائے گا۔ لیکن اس چیز کو ہم ایسے بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر لوگ مختلف بزرگوں کے نام کی نیاز دیتے ہیں، کہ اگر تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ نیاز ہم جب تک اس کی قبر پہ یا اس کے مزار پر جا کر نہیں دیں گے تو کام نہیں بنے گا، تو یہ اٹ مینس کہ یہ شرک ہے، یہ آپ نے اللہ کی نہیں بلکہ اس بزرگ کے نام پر ہی سب دیا۔ لیکن اگر آپ گھر ہی بیٹھ کر ایسا ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ فمن اضطر، بس جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ، لذت تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، کہ اگر کوئی شخص اس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا، اگر اس کو حلال کچھ میسر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ سب حرام بھی جائز ہے، لیکن اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ اب وہ اس میں اپنی لذت کے لیے اسے اب مزہ آنا شروع ہو جائے اور وہ اس کو کھانا شروع کر دے، یا وہ جتنی اس کو ضرورت تھی اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس سے بڑھ کر کھانا چاہے، تو یہ چیز پھر گناہ کے زمرے میں آئے گی۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا شخص کہ جس کو حلال میسر نہیں اور حرام سے اس کی جان بچ سکتی ہے اور وہ اگر حرام نہیں کھاتا تو بھی وہ گناہ گار مرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ایسی صورت میں حرام کھا کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ فإن ربک، پس بے شک تیرا رب غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرمنا، ہم نے حرام کیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقری، اور گائے سے، والغنم، اور بھیڑ بکریوں سے، حرمنا علیہم، اور ہم نے حرام کر دی ان پر، شحومہما، ان پر ان کی چربیاں، الا ما حملت، مگر وہ جو ان کی لگی ہوئی ہو، ظہورہما، ان کی پشتوں سے، اوی الحوایا، یا آنتوں کے ساتھ جو چربی لگی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یعنی ایسی چربی ان کے لیے جائز تھی۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، ببغیہم، ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں، فقل، تو پس آپ کہہ دیں، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، بہت بڑی وسیع رحمت والا ہے،
کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، تو پھر ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت شدید ہے۔ ولا یرد بأسہ، اور نہیں ٹالا جاتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایک دم نہیں پکڑتے، بلکہ مہلت دیتے ہیں، اور ایسے بعض اوقات زندگی میں واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان پھر اللہ کو یاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، ورنہ اگر اللہ فوراً سزا دے دیں تو کوئی شخص بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں نہ بچ سکے۔ اب اگلی آیت میں جو مشرکین نے اپنے لیے خود کچھ ضابطے بنائے ہوئے تھے کہ کوئی چیز مردوں کے لیے حلال ہے اور کچھ عورتوں کے لیے حرام ہے، تو مشرکین نے جو شرکیہ رسوم اور خود ساختہ قاعدوں کے جواز پر جو دلیل پیش کی، اس کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا، کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، کہ اگر چاہے اللہ، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں روکتا، ہم اگر شرک کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، کہ وہ بھی شرک نہ کرتے اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ نے پھر کیوں نہیں روکا۔ ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من شیء، کسی بھی چیز کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس دلیل کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کذالک، اسی طرح کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا، اور یہاں تک کہ انہوں نے چکھا، بأسنا، ہمارے عذاب کا مزہ۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، هل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوہ لنا، بس نکالو اس علم کو ہمارے لیے یا ہمارے سامنے، ان تتبعون، اور نہیں پیروی کرتے تم، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، فللہ الحجۃ البالغہ، کہ پس اللہ ہی کے لیے کافی ہے دلیل کامل، کہ وہ حجت جو ہے وہ پوری ہو چکی۔ فلو شاء، پس اگر چاہے اللہ، لہداکم اجمعین، تو تم سب کو ہدایت دے۔ اسی طرح کا ایک ذکر ہم سورہ نحل میں انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے آئے گا 11ویں پارے میں، کہ اس میں بھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس چیز کا جواب ان کو کچھ اس طرح سے دے دیا تھا کہ تمہارے پاس اللہ نے اپنے نبی اور اپنی کتابیں بھیج دی تھیں، کہ جن کے ذریعے تمہیں ان غلط کاموں سے روکا گیا، لیکن اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو نہیں روکتے، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہر امت میں اللہ نے ایک نبی ضرور بھیجا اور اس کے ذریعے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے باز رہو، کیونکہ اس دنیا کے ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی طاقت عطا فرما کر اختیار دیا ہے انسان کو کہ وہ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر اختیار کرے۔ تو اسی لیے ساتھ فرما دیا کہ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے، اور کفر اور ایمان لانے پر وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، ورنہ اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے، وہ چاہے تو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ فلو شاء لہداکم اجمعین، کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے۔ آگے فرمایا، قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، ہلم شہداءکم، لاؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، کہ جو گواہی دیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ نے حرم ھذا، اس کو حرام قرار دیا ہے، کہ ان چیزوں کو جن کو تم حرام قرار دیتے ہو، پھر اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہو کہ ہمیں اس چیز کا اللہ نے اس طرح سے حکم دیا۔ تو فرمایا فإن شاہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، کیونکہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے بھی، تو فرمایا کہ اگر بالفرض وہ یہ گواہی دے دیں تو فلا تشہد معہم، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گواہی دیں ان کے ساتھ، کیونکہ حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا، اور حلال بھی وہی ہے جو اللہ نے حلال کہا۔
ولا تتبعی اور نہ پیروی کریں احواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو والذین اور ان لوگوں کی لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ عرب معاشرے میں گوشت اور دودھ کے لیے جو جانور پالے جاتے تھے ان میں 4 زیادہ مشہور معروف جانور تھے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے۔ تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے طرح طرح کی تحریمی قاعدے بنا لیے تھے، مگر ان تحریمی قاعدوں کے پیچھے ان کے مشرکانہ رواجوں کے سوا کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اور کچھ بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور ضد اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا کہ یہودیوں کے ظلم و ستم اور راہ حق سے روکنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر بعض پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے سال فرمایا کہ ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام فرمائی ہے۔ تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے چمڑے رنگے جاتے ہیں اور کشتیوں پر چڑھایا جاتا ہے اور چراغ بھی جلائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا ہوا حرام کہ اسے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچ کر اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور 3 مرتبہ یہودیوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ اللہ جن پر جو چیز حرام کرتا ہے ان پر اس کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی سب میں موجود ہیں دونوں احادیث۔ یہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اکثر ہمارے جو لوگ باہر مقیم ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، جیسے کوئی اسٹور وغیرہ کھولتے ہیں، تو یہاں پر جب تک شراب موجود نہ ہو، سگریٹ موجود نہ ہو تو کوئی بھی اسٹور نہیں چلتا۔ تو اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو ان احادیث اور ان آیات سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جو چیز حرام قرار دے دی اسے ریلیٹڈ ہر چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جواز ڈھونڈ کر بنی اسرائیل کی طرح اپنے لیے ہم ان چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک اور احادیث کو صحیح طرح سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کا حرام اور مکروہ عملیات کو نکال سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔